دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آفاق سن سیریز کی کلاس 7 کی انگلش بک سے پیج نمبر 4 پر جو لیسن نمبر 1 کی ایکسرسائز ہے آج ہم وہ کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ سب سے پہلے ہے گلوسری، جس میں ورڈز دیے گئے ہیں اور اس کی میننگ ہے۔ تو سوال ہے کہ ریڈ دا گیون ورڈز اینڈ دیئر میننگز، یعنی یہ جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اس کو پڑھ لیں اور اس کی میننگ کو پڑھ لیں۔ تو اس میں ورڈز میں ہے سرمن، پہلا لفظ ہے سرمن، یہ کہتے ہیں خطبے کو، واعظ و نصیحت کو۔ اور اس کے لیے جو انگلش میں ورڈز دیے گئے ہیں جو میننگ ہے وہ ہے اے ٹاک آن اے ریلیجس اور مورل سبجیکٹ، یعنی کسی مذہبی یا اخلاقی موضوع پر بات کرنا یا گفتگو کرنا، اس کو کہتے ہیں سرمن یعنی خطبہ۔ نیکسٹ لفظ ہے سگنیفیکنس۔ سگنیفیکنس کے معنی ہے اہمیت، افادیت، اور انگلش میں اس کے لیے جو لفظ دیا گیا ہے یا جو اس کی میننگ ہے وہ ہے دا امپورٹنس آف سم تھنگ، یعنی کسی چیز کی قدر و قیمت۔ نیکسٹ لفظ کو آپ دیکھیں پلگرمیج۔ پلگرمیج کہتے ہیں زیارت کو، حج کو کہتے ہیں، اور انگلش میننگ ہے ریلیجس جرنی اور ٹرپ، یعنی ایک مذہبی سفر یا مقدس مقامات کا سفر۔ نیکسٹ لفظ ہے رائچسنس، تو اس کا اردو میں مطلب ہے نیک پرستی، نیکوکاری، اور انگلش میں اس کی میننگ ہے بیہیونگ ان اے مورلی رائٹ اور جسٹ وے، یعنی اخلاقی طور پر درست رویہ اپنانا۔ نیکسٹ جو لفظ ہے وہ ہے ایمفسائزڈ، اور اس کے میننگ ہے اردو میں زور دینا یا اہمیت دینا، اور انگلش میں اس کی میننگ دی گئی ہے گیو اسپیشل اٹینشن اور امپورٹنس ٹو، یعنی کسی بات پر خاص توجہ دلانا یا اہمیت دینا۔ اس کے بعد ہے ایتھنیسٹی، یعنی نسلیت، a social or cultural group with a common national or cultural tradition، یعنی مشترکہ قومی یا ثقافتی روایات رکھنے والا معاشرے کا یا سماج کا ایک گروہ۔ نیکسٹ ہے سپیریارٹی۔ سپیریارٹی کہتے ہیں برتری کو، فوقیت کو کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کی میننگ ہے دا کوالٹی آف بینگ بیٹر اور سپیریئر، یعنی دوسروں سے بہتر یا اعلیٰ ہونے کی خوبی۔ اور آخری لفظ ہے پائٹی۔ پائٹی کے معنی ہے تقوی یا پارسائی۔ انگلش میں اس کی میننگ ہے ڈیووشن ٹو ریلیجس ڈیوٹیز اینڈ پریکٹسز، یعنی مذہبی فرائض اور عبادات سے لگن یا محبت رکھنا۔ ڈیووشن کہتے ہیں لگن یا محبت کو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ریڈنگ کمپریہنشن ہے، اور ریڈنگ کمپریہنشن میں مختلف قسم کے سوالات دیے گئے ہیں، اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ کویشچن نمبر فرسٹ ہے وٹ واز دا اوکیزن فار دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا موقع کیا تھا، کون سا موقع تھا یہ؟ تو اوکیزن کہتے ہیں موقع کو، ٹھیک ہے، یہ اس میں مشکل لفظ ہے۔ اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں کہ دا لاسٹ سرمن واز ڈیلیورڈ آن دا اوکیزن آف حج آن فرائیڈے دا 9th آف ذی الحجہ ایٹ میدان عرفات، یعنی آخری خطبہ حج کے موقع پر جمعہ کے دن 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں دیا گیا۔ ڈیلیورڈ کا مطلب ہے دیا گیا یا پیش کیا گیا، اوکیزن کہتے ہیں موقع کو۔ اور نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے what are some of the key points that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم delivered in his last sermon، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کون سے اہم نکات بیان کیے؟ تو اس کا جواب ہے he talked about taqwa، یعنی fear of Allah، prayer، fasting، zakat، equality، brotherhood، human rights، women's rights، honesty، justice and following the Quran and Sunnah۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی یعنی اللہ کا خوف، نماز، روزہ، زکوٰۃ، مساوات، بھائی چارہ، انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، دیانت داری، انصاف اور قرآن و سنت کی پیروی کے بارے میں بات کی۔ اس میں فاسٹنگ کہتے ہیں روزے کو، ایکویلٹی کہتے ہیں مساوات کو یعنی برابری کو، بردرہڈ کہتے ہیں بھائی چارہ کو، ہیومن رائٹس کے معنی ہے انسانی حقوق، ویمنز رائٹ خواتین کے حقوق، آنیسٹی کہتے ہیں دیانت داری کو، جسٹس کہتے ہیں انصاف کو، اور فالوئنگ کا مطلب ہے پیروی کرنا۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 3 وٹ ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمفسائز اباؤٹ دی یونٹی اینڈ ایکویلٹی آف آل مسلمس؟ اس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی مساوات یا وحدت اور مساوات کے بارے میں کیا زور دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ about the unity and equality of all Muslims، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that all humans are equal and no one is superior over another except by piety and good deeds and all Muslims are brothers to each other۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
مسلمانوں کی وحدت اور مساوات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان برابر ہے اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں سوائے تقوی اور نیک اعمال کے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ ہے سپیریئر، سپیریئر کا مطلب ہے برتر، اعلیٰ، ٹھیک ہے، اور ایکسیپٹ بائی پائٹی کا مطلب ہے سوائے تقوی کے، پائٹی کہتے ہیں تقوی کے، اور گڈ ڈیڈس کا مطلب ہے نیک اعمال۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 4، What did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم say about honesty, justice and compassion؟ اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری، انصاف اور ہمدردی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آنیسٹی کہتے ہیں دیانتداری کو، جسٹس کہتے ہیں انصاف کو، اور کمپیشن کہتے ہیں ہمدردی کو۔ تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں کہ about honesty, justice and compassion حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that Muslims should always be truthful, fair, kind and generous in their dealings with others۔ اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری، انصاف اور ہمدردی کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سچا، منصف یعنی انصاف والا، مہربان اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ ہے ٹروتھفل، ٹروتھفل کے معنی ہے سچا، فیئر کہتے ہیں انصاف والے کو، منصف کو کہتے ہیں، کائنڈ مہربان کو کہتے ہیں، جنرس کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ یعنی فیاض جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دیئر ڈیلنگ، ڈیلنگ کا مطلب ہے برتاؤ کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ لین دین کرنا۔ اچھا، کویشچن نمبر 5، what does the term astray mean؟ لفظ astray کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں کہ astray means going on the wrong path or getting misguided، یعنی astray کا مطلب ہے غلط راستے پر جانا یا گمراہ ہو جانا۔ کویشچن نمبر 6، what is another word for generosity؟ یعنی لفظ generosity کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں کہ another word for generosity is kindness اور charity، یعنی generosity کے لیے دوسرا لفظ مہربانی یا سخاوت ہے۔ اوکے جی، the last question، why do you think the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is important to Muslims؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ تو اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں کہ it is important because it gives a guidance for life, teaches equality, justice and kindness and shows how to live according to Islamic teachings۔ اس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، مساوات، انصاف اور مہربانی سکھاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔